الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اخباری اور اصولی کا تقلید میں کیا فرق ہے، یہ آخری درس ہوگا اس موضوع کے اوپر، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اخباری علماء نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ٹھیک ہے فقہا کے پاس جائیں گے لوگ، علماء کے پاس جائیں گے لوگ، رجوع کریں گے، اور رجوع کا مطلب کیا ہوگا کہ ان سے جا کے حدیث لیں گے اور وہ جو حدیث انہیں دیں گے اسے قبول کر لیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم پریکٹیکل طور پہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے جو اخباری ہیں جنہوں نے اصولیوں کے خلاف کتاب لکھی اور بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، محدث امین استرابادی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب جب فوائد مدنیہ میں جاتے ہیں تو آخر پہ ان سے لوگوں نے کیا سوالات پوچھے ہیں، شرعی اور فقہی سوالات۔ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے سوالات میں، بلکہ سارے سوالات میں انہوں نے روایت کے متن کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے 2-3 سوالات ہم دیکھتے ہیں آج پھر، اور اس کے بعد کیا ہے ہم ایک اسی سے مربوط ایک نئی بات کا آغاز کریں گے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الفوائد المدنیہ، اس کے آخر میں ہے المسائل الظہیریہ، صفحہ نمبر 575 ہے۔ مثلا اس نے سوال پوچھا، قولہ سے سوال ہے کہ اس نے سوال پوچھا کہ ایدہ اللہ تعالی قولہ، یہ سوال ہے کہ ماذا تقولون فی حرمان الزوجۃ من بعد متروکات زوجها المیت، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس کا جو زوج میت ہے، اس کا جو شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کے جو بعض چیزیں جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے بیوی کو محروم رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اب یہ وہ فقہی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ بیوی کو کون سی چیزوں سے میراث ملے گی اور کون سی چیزوں سے میراث نہیں ملے گی۔ اب چونکہ یہ اخباری مسئلہ کے تھے تو ان کا حق کیا بنتا تھا، آگے روایت پیش کرتے، لیکن انہوں نے کیا پیش کیا، انہوں نے کہا الحق، ٹھیک ہے۔ حق یہ ہے کہ ان الزوجۃ مطلقاً تمنع من الارض مطلقاً، کہ زوجہ مطلقاً چاہے دائمی کی ہو یا غیر دائمی کی ہو، ٹھیک ہے، تمنع من الارض مطلقاً، اسے زمین سے منع کر دیا جائے گا، اسے زمین سے کچھ بھی میراث نہیں ملے گی۔ ومن البناء، اور زمین کے اوپر جو بنا ہے، بلڈنگ ہے، اس سے بھی اسے منع کر دیا جائے گا، عیناً منع کیا جائے گا، قیمتاً منع نہیں کیا جائے گا، یعنی بنا سے اسے میراث نہیں ملے گی لیکن اس کی قیمت لگا کے اس کی قیمت میں سے کیا ہے اسے میراث ملے گی۔ یہی فتویٰ آپ کو توزیع المسائل میں سے اس ثانی کا ملے گا کہ بیوی کو زمین میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا اور زمین کے اوپر جو بلڈنگ ہے اس کی قیمت لگوائی جاتی ہے اور اس کی قیمت کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ جو اس کا بنتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ اب سید سستانی کو تو کیا دیں گے، وہ گالیاں دیں گے، ٹھیک ہے بھئی، انہوں نے روایت معصوم کیوں نہیں پیش کی، اور جو محدث امین استرابادی ہیں انہوں نے بھی روایت معصوم پیش نہیں کی، انہوں نے بھی سیدھی سے حکم بتلا دیا۔ تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ حکم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، یہ قیاس نہیں کرتے، اور جو آپ کے فقہا ہیں وہ اپنی جیب سے حکم بیان کرتے ہیں اور قیاس بھی کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان کے اوپر اطمینان نہیں ہے۔ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں، بھی ہم نے کب کہا ہے کہ آپ اس فقیہ کی تقلید کریں جس کے اوپر آپ کو اطمینان نہ ہو؟ جو فقیہ آپ کے مطابق قیاس کرتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے تو آپ 2 رکعت نماز بھی جماعت کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی تو آپ گواہی تک قبول نہیں کر سکتے، اس کی تقلید کیسے جائز ہوگی؟ تو لہٰذا آپ کی جو مشکل ہے وہ سید سستانی یا سید علی خامنہئی سے ہے، آپ کی مشکل تقلید سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو محدث امین استرابادی رحمہ اللہ جیسا بندہ مل جائے کہ جو آپ کے فقہی سوالات کے جوابات میں روایت پیش نہیں کرتا، جو روایت سے اس نے سمجھا ہے وہ فتوے کے طور پہ پیش کر دیتا ہے، تو آپ چپ کر کے مان لیتے ہو، تو بات پھر اعتماد کی آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں اعتماد ہے اپنے فقہا کے اوپر، ہم انہیں عادل سمجھتے ہیں، تو ہم بھی ان سے روایات کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہمارا یقین ہے کہ جب قیاس کرنا حرام ہے، ہمیں پتہ ہے قیاس کرنا حرام ہے، مکتب تشیع کے بچے کو پتہ ہے قیاس کرنا حرام ہے، تو ہمارے فقہا کو نہیں پتہ کیا؟ انہوں نے باقاعدہ علم اصول فقہ میں پوری بحث لکھی قیاس کی حرمت کے اوپر، قیاس کو ثابت کیا، اصول مظفر کتاب لے لیں، باقی کتابیں لے لیں، ساری جگہوں پہ قیاس کی حرمت کے اوپر بحث کی جاتی ہے اور باقاعدہ ثابت کیا جاتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا؟ تو ہمیں تو اپنے فقہا کے اوپر اعتماد ہے، لہذا جب ہمیں اعتماد ہے تو چاہے وہ حکم شرعی روایت کی شکل میں بتائیں
جیسے منہاج کے بعض مسائل میں سیدھی سیدھی انہوں نے روایت بتائی ہے، یا جو ہے وہ روایت کی شکل میں نہ بتائیں، جو روایت سے انہوں نے سمجھا ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو چونکہ ہمیں اعتماد ہے، ہم ان کی بات کے اوپر بھروسہ کر کے دینی معاملات پہ عمل کر لیں گے۔ ہاں آپ کو اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو نہ سید علی خامنائی پہ بھروسہ، نہ سید علی سیستانی پہ بھروسہ، کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو یعنی موجودہ اخباریوں کو ہم خطاب کر رہے ہیں جو کیا ہے ایسی اخباری بنے ہوئے ہیں بغیر روایات کے، یعنی ان کو کون سا اخباری چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتا ہو، مثلا جمعے کو وہ حرام کہتا ہو، نماز عید پڑھنے کو وہ حرام کہتا ہو، ٹھیک ہے، عزاداری کا مسئلہ آ جائے تو پھر بھی نماز پڑھنے کو حرام کہہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، انہیں یعنی چھٹکارا چاہیے عبادات وغیرہ سے۔ اگر نماز کی بات بھی آ جائے وہ بھی شہادت ثالثہ والی نماز کو واجب کہتا ہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ان کی اپنی مرضی کی چیزیں ہیں۔ اب ان شرائط پہ تو ان کو فقیر پورا نہیں ملتا۔ فرض کریں کہ ایک فقیر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ چلیں شہادت ثالثہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آگے جا کے کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ سیدزادی کے نکاح والا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جائز ہے نکاح کرنا، کہتے ہیں یہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب انہیں ایک فرض کریں ایک بندہ چاہیے کہ جو قمع زنی کو، زنجیر زنی کو جو ہے وہ مستحب کہتا ہو، وہ انہیں فقیر مل جاتا ہے۔ ان کا اچھا یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے، قمع زنی کو مستحب کہہ رہا ہے، اس کو وہ لے لیتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ ہے یہ تو شہادت ثالثہ کو نماز کے لیے باطل کہتا ہے، کہتے ہیں پھر مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ان کا جو اپنا پورا پیکج ہے اس پیکج کے مطابق ان کو کوئی فقیر نہیں مل پا رہا، ٹھیک ہے۔ کوئی ملے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک دین بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدری نظام چلا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے شڑتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ بعض اخباریوں کے سے جو پڑھتے ہیں واقعاً، تو ان کا کیا ہے یہ نظام چل رہا ہے۔ اچھا ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اس نے سوال کیا کہ غسل احرام کے متعلق کیا حکم ہے جی، احرام ایک بندے نے باندھنا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنے کا کیا حکم ہے۔ اب پھر محدث اسر آبادی نے جب جواب دیا تو کوئی روایت پیش نہیں کی، سیدھا کیا کہہ دیا، ظاہر و تأکد استحباب ہی، کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا مستحب ہونا تاکیدی ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے، وہ حکم واقعی کیا ہے، روایت معصوم کیا ہے، وہ کچھ نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم کہتے ہیں یہ تأکد و استحباب ہی دکھاؤ کسی روایت میں، یہی بات لکھی ہوئی ہو، تأکد و استحباب ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انہوں نے سمجھا ہوا ہے نا، مختلف روایات کے اندر تاکید کو دیکھا، غسل کے حکم کو دیکھا، دیگر روایات کو دیکھا، تو نتیجہ کیا نکالا کہ غسل کرنا مستحب مؤکد ہے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ نکاح کیا ہے، مستحب مؤکد ہے، ٹھیک ہے، کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح مستحب مؤکد ہے، وہ تو نہیں لکھا ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے کہ جو نکاح نہ کرے وہ کیا ہے، فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی رسول اپنا تعلق توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں نماز شب پڑھنا مستحب ہے، مستحب ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، حالانکہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس منا، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا تعلق توڑ رہے ہیں۔ تو فلیس منا سے جو فقیر سمجھ رہا ہے مستحب مؤکد ہے تو یہ اس کا سمجھنا ہے نا، ورنہ امام تو کیا کہہ رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی لینے دینی نہیں ہے، لیس منا، یہ ہم سے ہے ہی نہیں، تو سیدھے سیدھے واجب ثابت کریں پھر آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ واجب نہیں کہیں گے کہ نہیں جی، یہ تعبیریں جو استعمال ہوتی تھیں وہ تاکید کے طور پہ استعمال ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے مثلا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ غسل الجمعۃ واجب سواء کان فی الحضر او فی السفر، یہ روایات میں ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے چاہے انسان سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ اب محدث اسر آبادی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو واجب کا لفظ ہے یہ مستحب مؤکد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کہیں گے یہ تو بھئی آپ کا اجتہاد ہو گیا نا، آپ کی فہم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلا سوال کہ بھئی زکوٰۃ کے مستحق کی ہمیں شرائط بتائیں کہ کس کو ہم جی زکوٰۃ دیں۔ کہا کہ یستفاد من کلامہم، یستفاد استفادہ ہوتا ہے، استفادہ کیا مطلب، استنباط، کہ یہ جو ہے وہ کلام اہل بیت سے خود استفادہ کر کے خود سمجھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ انہ لا بد فی امام الجماعت، کہ جو امام جماعت میں شرائط ہوتی ہیں وہی شرائط اس بندے کے اندر ہونی چاہیے جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لا بد فی امام الجماعت و فی مستحق الزکوٰۃ ان یکون مواظبا علی الصلوات ولم یکن مجاہرا بالفسق، سیدھی سیدھی عدالت کی شرط۔ انہوں نے کہا کلام اہل بیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، تو یہ ان کی سمجھ ہوگی نا، اپنی سمجھ کس کو بتا رہے ہیں، اپنے سے فتویٰ پوچھنے والے کو بتا رہے ہیں
کہ جی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی اسی کو دو گے جس کے اندر امام جماعت والی شرائط ہوں، کیونکہ امام جماعت کی شرائط اور مستحق زکوٰۃ کی شرائط دونوں کی ایک جیسی ہیں۔ یہ کس کو استفادہ ہو رہا ہے؟ محدث اسرآبادی کو استفادہ ہو رہا ہے، تو وہ کوئی روایت تھوڑی پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ روایت پیش کریں اگلے کو استفادہ ہی وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر استفادہ کر لیں کلام اہل بیت سے تو وہ حق اور سچ ہے۔ ہمارے فقہا اگر استفادہ کر لیں تو وہ کیا ہے جی؟ قیاس ہے، استنباط ہے، استنباط تو حرام کام ہے، غور و فکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیں جی، ہاں یہ مسئلہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تربت مشویہ، یعنی وہ مٹی جیسے بٹھی میں رکھ کے نا پکا دیا ہو، اس کے اوپر سجدہ کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک ابھی سجدہ گاہ جو بنتے ہیں نا، اس کو بٹھی میں نہیں ڈالتے، اس کو فقط ہوا پہ خشک کرتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بعض کا تو وہ مٹی اگر بٹھی میں ڈال دیں تو جیسے وہ گڑھا ہوتا ہے، مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس طرح وہ پک جاتی ہے۔ تو کہا چلیں یہ تو ایک سجدہ گاہ ہمارے ہاں جو کامن چل رہے ہیں، اس کو بٹھی میں نہیں ڈالا جاتا۔ جو مشوی ہو گئے ہیں، فرائی ہو گئے ہیں، مشوی یہاں پہ فرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مشوی کر کے تربت کو لے آئے ہیں اور سخت بنا دیا مٹی کے برتن کی طرح، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہمیں بتائیں۔ اب آگے ان کا سنیے گا استدلال، ان کا سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ الحق انہا لا تخرج عن استحقاق الارض علیہا، حق یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے نا جس کو آپ نے فرائی کیا اور بٹھی میں ڈالا اور یہ پکی بن گئی، یہ اب بھی زمین کے نام سے خارج نہیں ہوئی، اب بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کہتے ہیں، اور پھر زمین کہتے ہیں تو پھر یہ صغرا ہو گیا، کبرا۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا وَالتَّيَمُّمُ بِهَا، اور جس کو زمین کہتے ہیں اس کے اوپر تیمم بھی جائز ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ بھی جائز ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پس یہ جو مٹی آپ نے بٹھی میں ڈالی ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ روایت کدھر گئی بھئی؟ تو یہ بھی کیا استدلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ روایت دیتے ہیں نا، روایت دیتے ہیں جس کے اندر امام فرماتے کہ یجوز السجود علی التربۃ المشویہ۔ امام نے تو یہ نہیں کہا، قرآن مجید میں کیا ہے؟ یمم صعیدا طیبا، ٹھیک ہے، سعید زمین کے معنی میں کہ جو پاک مٹی اس کے اوپر تیمم کرو، بس بات ختم ہوگی۔ تو آپ ان کے سوالوں میں دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ جو ہے استدلال بھی آپ کو ملیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے آخری سوال ہوا کہ ما قولکم فی الوضوء هل الغرفۃ الواحدہ، آپ وضو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ایک چلو سے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اب اس سوال کے بعد جو جوابات ہیں نا وہ ہمارے پاس نسخے میں نہیں پہنچے، یعنی محقق اسرآبادی نے جو کتاب لکھی اس کے اوپر جب سوالوں کے جواب انہوں نے دینا شروع کیے تو وضو تک جب سوال شروع ہوئے تو اس کے بعد والا حصہ پہنچے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حذف کر دیا گیا۔ کیوں نہیں پہنچا ہمارے پاس؟ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو پہنچا ہے اس کے ذریعے سے بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ جو دعوے شروع سے چل رہے تھے کہ فقی فقط روایت اہل بیت دینے کا پابند ہے، روایات سے استفادہ کرنا، ان سے استدلال کرنا، ان سے استنباط کرنا، یہ فقی کو حق نہیں ہے کہ اپنا استفادہ لوگوں کو دے، جو اس نے سمجھا ہوا ہے وہ لوگوں کو بتایا، یہ حق نہیں ہے۔ یہ سارا دعویٰ کھلے کا کھلا سامنے آ گیا کہ جب آپ سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، ابھی تو وضو کے بارے میں سوالات شروع ہو رہے تھے، نجاست طہارت کے، وہاں تو پھر اتنے زیادہ روایات کا اختلاف ہے، تو وہاں پہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ حالات ہیں۔ اور انہی سوالات میں ان سے یہ سوال بھی ہوا ہے کہ بھئی متقدمین کو تو بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کیونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا پھر متاخرین کا بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں متاخرین کو تو پتہ نہیں ہے نا روایات کا، یہ تو ایسے اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، قول ہوئی ہے، یہاں سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ ما وجہ اختلاف اصحابنا الامامیہ فی المسائل الشرعیہ سیما المتاخرین منہم، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں اصحاب امامی وہ مسائل شرعیہ میں اختلاف کرتے ہیں، خصوصاً جو بعد میں آئے ہیں ان کا بھی اختلاف ہے، خصوصاً ان میں سے جو ایک فقیہ ہے نا وہ اپنے آپ سے بھی اختلاف کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لمحہ میں کہ شہید کا جی فلاں کتاب میں یہ نظریہ تھا، فلاں میں یہ ہے، شیخ طوسی کا کتاب الخلاف میں یہ نظریہ ہے، کتاب کیا ہے مبسوط میں یہ نظریہ ہے۔ تو انہوں سوال پوچھنے کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی؟ جو محدثین ہیں حدیثیں جمع کرنے والے ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ ایک بندہ اپنے آپ سے اختلاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب سنیے گا، کہتے ہیں کہ اما اختلاف و قدماءنا، ہمارے جو قدماء کے اختلاف کی آپ بات کرتے ہیں، قدس اللہ ارواحہم، دعا بھی دے دی انہیں، فہو ناشن، تو وہ اختلاف جو پیدا ہوا ہے نا، ان اختلاف اصحاب العصمت فی فتاویہم، چونکہ اصحاب عصمت نے، اصحاب عصمت علیہ السلام یعنی ائمہ علیہ السلام نے اپنے فتاوی میں اختلاف کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے جب فتویٰ دیا، فتویٰ کیا مطلب؟ حکم شرعی بیان کرنا،
جب اہل بیت علیہ السلام نے حکم شرعی بیان کیا تو انہوں نے اختلاف کیا، جب انہوں نے اختلاف کیا تو ان کے اختلاف کی وجہ سے کن کا اختلاف ہو گیا؟ علماء کا اختلاف ہو گیا، علماء یعنی فقہا کا اختلاف ہو گیا، ان کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شیخ طوسی نے یہ وجہ لکھی ہے، کہاں پہ لکھی ہے؟ کتاب العدہ میں۔ عدہ کتاب علم اصول فقہ کے اوپر لکھی گئی ہے نا، العدہ فی علم اصول الفقہ ہے نا۔ اچھا جی، اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اختلاف و صحاب العصمت ہے۔ پھر اہل بیت علیہ السلام نے کیوں اختلاف کیا؟ کہتے ہیں اس کی جو وجہ ہوتی تھی نا، وہ ایک تو یہ تھی کہ تقیہ ہوتی تھی بعض کا وشفقہ للرعیہ، رعیت کے اوپر، عوام کے اوپر کیا مہربانی کرنا، ان کا شفقت کیا خوف، عوام کا خوف ہوتا تھا۔ یعنی وہ امام علیہ السلام جو ہے نا، وہ ہر بندے کو الگ الگ مسئلہ بتاتے تھے، تاکہ جب یہ جا کے لوگوں کو نقل کریں تو ایک کہے کہ مجھے امام باقر نے یہ جواب دیا، دوسرے کہے کہ نہیں مجھے یہ جواب دیا، تیسرے کہے کہ نہیں مجھے یہ جواب دیا، تو لوگ کہیں گے بھئی تم جھوٹ ہی بولتے ہو، ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام نے تم میں سے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا وہ کوئی ایسا پلان نہیں کر رہے کہ دین پھیلا رہے ہوں یا کوئی ایسا نظام اپنے سیٹ اپ چلا رہے ہوں، تو لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اہل بیت نے ایسا کیا۔ یہ کن کا اختلاف ہے؟ قدماء کا۔ اما اختلاف المتاخرین، جو متاخرین کے اختلاف ہے، فقد یکون، قد یکون، کبھی کبھار وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وکثیر ما یکون، لیکن زیادہ تر ان کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، ناشئا عن عدم الاطلاع علی نص اصحاب العصمہ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصحاب عصمت کی روایات کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ متقدمین کو پتہ ہوتی تھیں روایات کا، اور متاخرین جو اختلاف کر رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ روایات ان کی کیا ہیں اصحاب عصمت کی۔ پھر آگے وہ ساری کیا اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ وہ زن کے پیچھے ضعیف روایتیں ہیں، یہ ساری ان کی کہانی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ کلام ہو گیا کہ ہمیں اس بات کی واضح سمجھ آتی ہے کہ اخباری مسلک اس مسئلے میں کیوں نہیں آگے چل پایا، ٹھیک ہے۔ نجف اشرف میں آپ ڈھونڈیں کوئی اخباری، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، قم میں چلے جائیں کوئی اخباری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہمارے قم کے دوست ہیں، انہوں نے وہاں پہ تھیسس لیے کہ موجودہ اخباریوں کی جو روش علمی ہے، کیا روش علمی ہے اور کیا ان کی حیثیات ہیں۔ میں نے کہا موجودہ اخباری تو پڑھتے نہیں ہیں روایات، ٹھیک ہے، اور ان کی کوئی کتابیں بھی نہیں ہیں کہ آپ باقاعدہ ان کی روش علمی نوٹ کریں، کہاں سے لیں گے؟ وہ ہندوستان کے برادر، میں نے کہا ہندوستان میں آپ پتہ کریں، شاید وہاں پہ ہوں تو پھر ہمیں بھی اطلاع دیں کہ یہ اخباریوں کے سیٹ اپ کیسے چل رہا ہے۔ اور باقاعدہ ہم نے انہیں کہا کہ بھئی ماہ رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں فقہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے لائیو، آپ اپنا اخباری جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بٹھا دو، ایک فقہی سوال آئے گا، آپ کا اخباری کیا کرے گا؟ روایت دے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ صحیح سیستانی کا ہم نے کہ فتویٰ بیان کریں گے۔ دین پہ عمل کرنا ہے نا سب نے۔ ماہ رمضان میں چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، اختلاف ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں آغا سید سیستانی کے مطابق چاند ثابت نہیں ہوا، آغا خامنہ عیسیٰ کے مطابق ثابت ہو گیا، لہٰذا ان کے مقلدین کیا ہے؟ عید کریں گے، ہمارے جو مقلدین سیستانی والے وہ عید نہیں کریں گے، یہ ہمارا ہے۔ تو آپ ہیں ادھر روایات پیش کر دیں، وہ جیسی روایت کہیں گے تو ہم کہیں گے ایک دوسری روایت بھی ہے بھی یہاں پہ، اس کو آپ نے کیوں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب وہ روایات آپ کی خدمت ہم رکھنے لگے ہیں کہ چاند کے متعلق کتنا روایات میں اختلاف ہے۔ اچھا، یہ جو اختلاف ہے، اختلاف حدیث، یہ اتنی جو ہے وہ مشکلات ہیں دین کے پھیلنے میں، اور اس اختلاف کی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ، اللہم صلی علی محمد و محمد، احادیث میں کیا موجود ہے کہ لوگوں کے لیے خود کو شیعہ کہلوانا اتنا مشکل تھا کہ وہ آپ کو خود کو کافر کہلوا دیتے، جس کے بارے میں شیعہ ہونے کا پتہ چلتا اسے زندان میں اور کیا کیا سزائیں دی جاتی، اتنے مشکل حالات تھے۔ یہ چوتھے اور پانچویں اور چھٹے دور کے امام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے مشکل حالات میں یہ ہمارے جو مذہب کی روایات ہیں یہ چلی ہیں، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ روایات پہ پابندی لگی رہی کہ کوئی اسے بیان ہی نہیں کر سکتا، 100 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے حدیث کے لکھنے پہ، حدیث کے نشر کرنے پہ۔ تو جب یہ حالات ہیں کہ اتنا خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ امام کے شاگرد کیسے دین پھیلائیں گے اور کیسے نظام چلے گا؟ اب یہ اتنا زیادہ اختلاف روایات ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جب کتاب تہذیب لکھی تو اس کے مقدمہ میں یہ بات لکھی کہ روایات کا اختلاف ہمارے پاس ایسا ہے کہ ایک بندہ جب سنی سے شیعہ ہوا، شیعہ ہونے کے بعد جب اس نے ہماری روایات کا اختلاف دیکھا تو اس نے کہا تمہارا مذہب ہی باطل ہے۔ اتنا اختلاف، یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں تھوڑا بہت اختلاف ہے جی، اتنا زیادہ ہے ہی نہیں، وہ باقاعدہ مذہب چھوڑ کے چلا گیا۔ اور باقاعدہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ اہل سنت کی طرف سے، ہمارے مخالفین کی طرف سے مذہب تشیع پہ بہت بڑا طعن ہے، بہت بڑا اعتراض ہے، کوئی چھوٹا موٹا اعتراض نہیں ہے۔ پھر جب تہذیب
انہوں نے مکمل کی لکھ کے، تو انہوں نے کیا ہے استفسار کتاب لکھی. استفسار کتاب انہوں نے کہا ہے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ جو کتاب ہے نا اس میں ساری روایات کا اختلاف آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ جو بندے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، متوسط فی التفقہ کہتے تھے، یعنی جو علماء ہیں جو تفقہ کرنے والے ہیں، فقیہ ہیں تفقہ والے، اس کی شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے قسمیں بنائی ہوئی تھیں کہ ایک ابتدائی درجے پہ ہیں، ایک متوسط ہیں، ایک آخری درجے پہ ہیں. تو جو انہوں نے حدیث کی کتاب میں لکھی وہ لکھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفقہ کی فیلڈ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم چلتے ہیں استفسار کی طرف. اس کتاب کا تعارف ضروری ہے اور آپ بھی اس کو رکھیں اپنے پاس، مطالعہ کریں اس کا. ٹھیک ہے، اس کا جو مقدمہ ہے نا، یہ پہلی جلد میں ہم چلے جاتے ہیں اس کے مقدمے میں. یہ کتاب کا نام تو پتہ ہے نا آپ کو پورا، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، یعنی استبصار کے بعد جو دوسرا حصہ نام کیا ہے، فی مختلف من الاخبار. نام اس کا یہی ہے کہ استبصار کتاب لکھی گئی ہے فیما ان چیزوں کے بارے میں کہ جو روایات میں سے کیا ہیں اختلافی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو ان کا مقدمہ شروع ہوتا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے پہلے حوالہ دیا کہ میں نے جو ہے وہ کتاب پہلے جو لکھی تہذیب الاحکام مکمل کی نا لکھ کے. ٹھیک ہے، تہذیب الاحکام لکھی تو وہ ایک ایسی کتاب بنی کہ یلجأ الیہ، کہ جس کی طرف رجوع کرتے تھے کون، المبتدئ فی تفقہ ہی، کہ جس نے تفقہ کا نظام شروع کیا ہے، تفقہ کر رہے تفقہ فی الدین، اس میں وہ کیا ہے ابتدائی ہے، یعنی جو فقیہ بننے جا رہا ہے وہ جو ابتدائی لوگ ہیں تفقہ کرنے والے ان کے لیے بھی کافی تھی. والمنتہی فی تذکرہ، اور جو تذکر فقہ میں بالکل آخر تک پہنچ چکے ہیں مجتہدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کافی ہے. اور والمتوسط فی تبحرہ، اور جو متوسط لوگ ہیں تبحر فقہ میں ان کے لیے بھی کیا کتاب کافی تھی. تینوں کیٹیگری کے لیے کیا کتاب کافی تھی. اس میں عوام کا ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک اور کتاب لکھی کہ وہ کتاب کیا تھی، ما یتعلق بالاحادیث المختلفۃ مفرداً، کہ فقط وہ کتاب لکھی کہ جس میں فقط مختلف حدیث ہوں، علی طریق الاختصار، کہ یفزع الیہ المتوسط فی الفقہ، کہ جو متوسط فقہ ہوگا نا درمیانے بندے کی طرف وہ اس کی طرف کیا کرے گا، رجوع کرے گا. اور اس کے لیے پھر باقاعدہ کتابوں سے روایتیں اکٹھی کرنا یہ کام آسان ہو جائے گا. میں نے ایک جگہ کیا اکٹھی روایات کر کے رکھ دی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے روایات کی تقسیم بیان کی کہ جو روایات ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ متواتر ہوتی ہیں کچھ غیر متواتر ہوتی ہیں. یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتب اربع میں سے کتاب کے اندر باقاعدہ رکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ روایات متواتر ہیں، کچھ کے ہیں غیر متواتر ہیں. اور ہمارے کچھ اخباری کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ چاروں کی چاروں کتابوں کی روایات کیا ہیں جی، متواتر ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے، خود ان کے جو لکھنے والے ہیں جمع کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات خبر نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے کہ ساری کی ساری روایت متواتر. ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں پہ تقسیم کچھ متواتر ہیں کچھ متواتر نہیں ہیں. پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو متواتر نہیں ہوتی اس کی پھر کیا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ایک کے ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا، قرائن ہوتے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہے. اس کو ہم نے کیا کہا تھا، جو فلٹر کی بحث تھی نا کہ فلٹر لگا کے آپ کیسے چیک کریں گے، یہ انہوں نے بھی اپنا فلٹر یہاں پہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم اس کتاب میں چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جب کتاب میں انہوں نے شروع کی کتاب الطہارہ. ٹھیک ہے، بالکل شروع میں کتاب الطہارت، اور یہاں پہ جو پانی کی قسمیں لکھی نا، ابواب المیاہ، پانی کی قسم کہ کتنی مقدار میں پانی ہو تو وہ کیا نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں ہم چلتے ہیں جو سادہ حدیثیں ہوں نا جو فٹافٹ سمجھ آ جائیں. ہاں یہ چلتے ہیں کمیت القر، کہ قر کی کتنی مقدار ہوگی. ٹھیک ہے، قر کا حکم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قر کا حکم کیا ہے کہ اس میں کتے نے آ کے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں نجاست گر گئی تو امام نے کیا فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہوگا، پاک رہے گا. قر کے بارے میں اب قر کتنی مقدار کے برابر ہوتا ہے، اب یہاں پہ سنیے گا. اس نے کہا کہ میں نے امام صادق سے ہم سے پوچھا کہ وہ پانی کے لا ینجس شیء، کہ جسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یعنی قر اس کی کتنی مقدار ہے. تو امام نے فرمایا اس طرح کرنا کہ ذراعان، تم تو دو ذراع رکھنا، ایک ذراع یعنی کوہنی سے لے کر بازو تک، ایک ذراع ایسے ایک ذراع ایسے، دو ذراع رکھنا. عمقہ فی ذرائن، اور اس کی جو گہرائی میں ہے وہ ایک ذراع ہوگا.
وہ شبر سعتہ، اور ایک ذراع جو ہے وہ گہرائی میں ہوگا، اور اس کی جو وسعت ہے نا وہ 1 شبر کی ہوگی، یعنی چوڑائی میں 1 بالشت، گہرائی میں 1 ذراع، اور باقی کیا بچی لمبائی، ٹھیک ہے، اس میں کیا 2، یہ حساب ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی برتن کو تم نے اس طریقے سے کر لینا ہے۔ اچھا جی، اب اس روایت کا کیا مطلب ہے، کیا حساب کتاب ہے، وہ جو غیر مقلد ہوگا وہ خود دیکھے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ پھر اس نے امام صادق ہم سے سوال کیا، یہ اور راوی ہے، کہ آپ جی وہ پانی کہ جس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی وہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ وہ کر ہوتا ہے جی، جس سے کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ کر کتنی مقدار ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ثلاثت اشبار فی ثلاثت اشبار، 3x3، ٹھیک ہے جی، جو مستری حساب کر کے دیتے ہیں نا، 3x3 جی، ٹھیک ہے، 3x3 کیا ثلاثہ فی ثلاثہ، یعنی 3 بالشت 3 بالشت، یوں کر کے۔ اوپر کیا کہہ رہے تھے؟ 2 ذراع، پھر اندر 1 ذراع، پھر کیا ہے 1 بالشت، اور ادھر امام نے کیا کہہ دیا؟ 3x3، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی، ہاں امک بیان 3x3، وہ بھی سارا 3x3 ہے، ہاں 3 4 سارا کر لیں، سارا 3 کر لیں۔ اچھا، آگے ابو بصیر نے جب سوال پوچھا، یعنی امام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، امام کے جواب سنیے گا۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ بھئی کر کتنی مقدار ہوتی ہے؟ یہاں پہ کیا کہہ دیا؟ اذا کان الماء ثلاثت اشبار ونصف، 3.5، ٹھیک ہے جی، 3.5 بالشت ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سارا تفصیل سے بیان کیا، 3.5 بار، جس طرح بھی صحیح سزانے کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ابو بصیر والی روایت ہے۔ اچھا جی، آگے سنیں چوتھی روایت، 3 اختلاف ہو گئے نا۔ چوتھی روایت یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا کہ کر کتنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بالشت والے کھاتے کو چھوڑو، 1000 رطل، 1200 رطل وزن کر لو۔ رطل وزن کتنا ہوتا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے، عراق کا رطل کا الگ وزن تھا، مکی اور مدنی کا الگ تھا۔ پہلے تو یہ کہیں کہ 12000 رطل ہے، پھر رطل ہوتا کتنا ہے اس کی بھی تحقیق کریں۔ اچھا آگے چلیں جی، یہ بھی روایت کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا کہ کر کتنا ہوتا ہے؟ 600 رطل، ادھر کتنا کہہ رہے تھے؟ 1200 رطل، اور ادھر کتنا آ گیا جی؟ 600 رطل، کتنا فرق ہے؟ آدھے آدھے کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ابھی تو 5 نمونے آپ نے دیکھے نا کہ کور مقدار کیسے ہے، 1200 رطل ہے، 600 رطل ہے، 3x3 ہے، 3.5x3 ہے، 1 ذراع ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، ہر محدث کا اختلاف ہے، شیخ صدوق کا اس میں اختلاف ہے، شیخ توسی کا اختلاف ہے، باقی لوگوں کا اختلاف ہے اس میں، تو آپ کیا کرے گا؟ وہ بندہ کدھر جائے گا ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فقط کیا ہے، اس میں نہیں ہے کر میں، ابھی یہ تو پہلی جلد میں ہم نے دیکھی نا، اسی طرح آپ آگے دیکھتے ہیں اس جلد میں، یہاں پہ فرض کریں ہم عید کی نمازوں کے مطابق، جو ہمارے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ صلاۃ العیدین کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا روایات کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی روایت انہوں نے عید کی نماز کے بارے میں لکھی نا، یہاں پر بھی ایسے ہے، امام نے کہا ہے کہ 7 و 5، عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ 7 اور 5، شارٹ کٹ تعبیریں، 7 اور 5 کیا مطلب؟ یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں کیا ہے؟ 5 تکبیریں، ٹھیک ہے، 7 اور 5 ٹوٹل 12 ہوگی نا، پہلی میں 7 دوسری میں 5 نا، پہلی رکعت میں 7 دوسری میں 5، یہ طریقہ ہو گیا نا۔ لیکن ابھی شیخ توسی علیہ رحمہ اس کو نہیں فوکس کر رہے، وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، فرمایا کہ صلاۃ العیدین فریضۃ، عید کی نماز تو واجب ہے جی، فریضہ ہے، حرام کے در کا معصوم نے، ٹھیک ہے، فریضہ کہہ دیا نا، اس میں کہا ہے کہ بغیر امام کے امام کے کوئی قید لگائی ہے؟ نہیں لگائی نا، کہا صلاۃ العیدین فریضہ۔ اچھا اگلی روایت سنیں، کہا کہ صلاۃ العیدین فریضہ و صلاۃ الکسوف فریضہ، عیدین کی نماز بھی فرض ہے، اور جو نماز آیات ہم پڑھتے ہیں سورج گرہن چاند گرہن کی، وہ بھی کیا فرض ہے، دونوں کٹھی کر دی نا، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت سنیں جی، زرارہ سے ہے، یہاں پہ کیا کہا کہ صلاۃ العیدین مال امام سنہ، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو پھر یہ مستحب ہو جائے گا، سنت ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ادھر فریضہ کہا، ادھر کیا کہہ دیا؟ امام کے ساتھ سنت کہہ دیا۔ اب یہاں پہ شیخ توسی کا اپنا استدلال نیچے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ سنت من الامام کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ سنت من الامام کا یہ مطلب ہے کہ علماء من جہت سنت، کہ اسے سنت کی وجہ سے ہم جان پا رہے ہیں۔ سنت کیسے کہتے ہیں؟ جو معصوم بیان کریں نا، یعنی نماز عیدین کا حکم چونکہ ہم سنت کی وجہ سے جان پا رہے ہیں تو اسی وجہ سے امام نے اسے سنت کہا۔ دون یکون ذالک غیر واجب، اس سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واجب بھی نہ ہو، واجب ہوگی لیکن واجب کو سنت کہیں گے،
النکاح من سنتی، سنت کا کیا ترجمہ کریں؟ وہاں پہ واجب نہیں کریں گے، یہاں پہ واجب کریں گے. تو یہ اس کا کیا قانون ہے؟ ابھی کسی جگہ سنت کا ترجمہ واجب ہو رہا ہے، کسی جگہ غیر واجب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے یہ روایات آگے مزید آگے کیا روایات ہیں اسی طریقے سے. امام نے کہا کہ جو امام کے ساتھ نماز نہ پڑھے جماعت کے ساتھ تو فلا صلاۃ لہ ولا قضاء، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے، اس کی چھٹی نماز ہی معاف ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ادھر کہہ رہے تھے فریضہ ہے. اب ان روایات کیا کریں بھی کون سی روایت ٹھیک ہے کون سی ٹھیک نہیں ہے، کیا مطلب ہے، خود امام کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، واضح ہے. ابھی آگے روایات جاری ہیں، یہ کچھ نمونے ہیں. اسی طریقے سے اسی کتاب میں سے ہم جو ہے وضو کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں بس یہ آخری روایت وضو تو سیٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. وضو میں بڑے اختلافات ہیں، مسح میں کتنا اختلاف ہے، دھونے میں کتنا ہے. ہم فقط ایک باب لے لیں کہ کتنی دفعہ دھونے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ اس نے امام صادق رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ وضو میں کتنی دفعہ دھونا ہے. امام نے کہا کہ مرتن مرہ، بھئی ایک دفعہ دھونا ہے. عبد الکریم راوی نے امام سے پوچھا کہ وضو میں کتنی دفعہ دھونا ہے، تو کہا کہ ایک دفعہ دھونا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور راوی نے پوچھا امام سے کتنی دفعہ دھونا ہے، امام نے کہا مسنا دو دفعہ دھونا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایک دفعہ کہہ رہے تھے، ابھی کیا کہہ دیا، دو دفعہ کہہ دیا. ادھر پھر دو دفعہ کہہ دیا. اب دو دفعہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری دفعہ دھونا سنت ہے. امام نے کوئی کہا ہے سنت ہے مستحب ہے، یہاں پہ سنت کس معنی میں لے رہے ہیں؟ مستحب معنی میں لے رہے ہیں. اور اس کے بعد روایات کیا ہے؟ امام نے کہا کہ الوضو واحد فرض و اثنان لا یوجر، کہ دوسرے پہ تو اجر ہی نہیں ملتا، جس پہ اجر نہیں ملتا وہ سنت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے اس کے اندر روایات ہیں، تقریباً 5-6 ٹائپ کی کیا ہیں، 3-4 ٹائپ کے یہاں ہیں. ابھی یہ استفسار میں ہے، باقی کتابوں کے اور جمع کریں تو 5-6 قسم کا آپ کو وضو ملتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے میں نے کسی زمانے میں سوچا تھا کہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں غیر مقلدین کا وضو، اس میں وضو کے 36 طریقے لکھوں گا روایات اہل بیت علیہم السلام سے. کتاب کا نام کیا ہوگا؟ غیر مقلدین کا وضو 36 طریقے. مسح کسی میں ایک میں امام نے کہا تھا کہ پاؤں کا مسح کیسے کرنا ہے، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، ایک اوپر رکھنا ہے، یوں کر کے مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ وضو ہو جائے گا. بہت سارے ہوں گے نا، لیکن یہ کتاب ہم کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ اس کتاب سے اپنے استفادہ کریں نہ کریں، جو دیگر ہمارے مخالفین ہیں وہ استفادہ کریں گے. وہ دیکھیں گے دیکھیں امام صادق نے آپ کو 36 طرح کے وضو سکھائے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ اس سے آپ استفادہ ان کو دینا چاہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہیں کہ اس میں تحقیق ہوتی ہے، روایات میں اختلاف ہے، فتاوی میں اختلاف ہے، الٹا یہ آپ کے مذہب کی کیا ہوتی ہے؟ بدنامی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود 4 جلدیں پوری استفسار کی موجود ہیں، 4 جلدیں موٹی موٹی اختلاف روایات کی. یہ ابھی پہلی جلد کے 4-5 مواد کی خدمت میں رکھے. آپ استفسار موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں اور حیران ہوتے رہیں کہ کتنا اختلاف ہے اور شیخ طوسی کا کیا استدلال ہے. پھر استدلال آپ شیخ صدوق کا پڑھیں، خود محدثین کا اپنا اختلاف ہے. پھر یہ موارد آپ جمع کر کے رکھیں، نماز کے، نکاح کے، طلاق کے، ہر چیز کے جمع کر کے رکھیں. جو بندہ بھی کہے نا کہ مجھے روایت اہل بیت چاہیے، اسے آپ 3 روایتیں اکٹھی دے دیں، لیکن آپ تمہاری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.